تمہاری اپنی تقریریں موجود ہیں جن کے اندر تم نے اس سے زیادہ سخت لفظ اہل بیت کے بارے میں بولے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ خطرناک لفظ تم نے اہل بیت کے بارے میں بولے ہوئے ہیں۔ اگر آج تم اہل سنت و جماعت کے علماء کے خلاف، مشائخ کے خلاف، اہل سنت و جماعت کے علماء دین کے خلاف، اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کے خلاف اگر آج تم یہ دھندا کر رہے ہو تو یاد رکھو تمہارے اس سے سخت لفظ موجود ہے۔ خدا بندے متعال کی طرف تم نے معاذ اللہ گالیوں کی نسبت کی ہوئی ہے، اور گالی عیب ہے، اور عیب ذات خدا میں حرام ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ عیب کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، منع ہے۔ اللہ کی ذات میں کوئی عیب نہیں، وہ عیب سے پاک ہے، اس میں عیب کا ہونا محال ہے۔ جو خدا ہے وہ عیب دار نہیں، جو عیب والا ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ جو خدا ہو اس میں عیب نہیں ہو سکتا، اور جو عیب والا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اور تم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھی معاف نہیں کیا، اور تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف گالیوں کی نسبت کی ہوئی ہے۔ تو ادھر خطا اجتہادی کو لے کر اگر تمہیں گستاخی، بے ادبی، اہانت، توہین کے فتوے دینے آ رہے ہیں، اور گستاخیوں کا ماحول جو تم نے بنایا ہوا ہے، تبروں کا، مغلظات کا، گالم گلوچ کا، بوڑھے ماں باپ کو گالیاں دینے کا، زندوں مردوں کا کوئی لحاظ نہیں، بوڑھوں کا، بزرگوں کا کوئی لحاظ نہیں، استادوں کا کوئی لحاظ نہیں ہے، نہ دینی استادوں کا لحاظ، نہ دنیاوی استادوں کا لحاظ، نہ دینی تعلیم کے استادوں کا لحاظ، نہ عصری تعلیم کے استادوں کا لحاظ۔ اگر یہ کر رہے ہو تو تم نے تو خدا بند متعال کی طرف خطا اجتہادی تو چھوڑو، یہ تو چھوٹا لفظ ہے، گالی وہ تو عیب ہے، بڑا لفظ ہے، اور وہ بھی اس کا انتساب تم نے خدا کی طرف کیا ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف کیا ہوئے۔ اور تم نے خطا اجتہادی تو چھوڑو، تم نے گالی کی نسبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے تو پھر یہ گستاخی کا تمہارا یہ جو فتویٰ ہے، یہ تو سب سے پہلے پھر تمہارے اپنے سر پر بجتا ہے، تمہارے اوپر لگتا ہے، اور پھر تمہارے اہل بیت اطہار کے بارے میں بھی انتہائی سخت لفظ موجود ہیں۔ تم نے سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راضیہ، مرضیہ، زاکیہ، مزکیہ، صدیقہ، عتیقہ، مرشدہ، ممجدہ، کاملہ، مکملہ، اکملہ، حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، تم نے سیدہ عائشہ کے بارے میں خطا کا جو لفظ بولا تھا، وہ پھر وہ حکم اس پر کون لگائے گا؟ اس پر بھی لگاؤ۔ اور یہ تمہارا فتویٰ تو ادھر لگ رہا ہے، اور تمہارے اس فتوے کے مطابق جو تم آج اہل سنت کی علماء مشائخ پر لگانا چاہتے ہو، اور اہل سنت و جماعت کی تاریخ مسخ کرنا چاہتے ہو، اپنے ذاتی مفاد کی خاطر مسلک اہل سنت و جماعت کو پر جو تم حملہ کر رہے ہو، اس کی صد میں تو تم خود آ رہے ہو۔ پھر سب سے پہلے تمہارے یہ فتوے، ان کی صد میں تم خود ہو، کہ تم نے سید عائشہ اہل بیت نہیں ہے، سید عائشہ آیت تطہیر کے مصداق نہیں ہے، سید عائشہ آیت تطہیر کے چیپٹر میں نہیں ہے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نہیں ہے، ام المؤمنین نہیں ہے، خاندان مصطفیٰ میں سے نہیں ہے، خانوادہ حضور تاجدار کائنات نہیں ہے، اہل بیت اطہار میں سے نہیں ہے، ہیں اور سب سے پہلے ہیں۔ تو تم نے ان کے بارے میں خطا کا لفظ بولا ہوا ہے، تو سب سے پہلے پھر تم خود توبہ کرو، رجوع کرو۔ جو تم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں گالی کا لفظ بولا، انتساب کیا، حضور کے حوالے سے کیا، سب سے پہلے اس پر تم پوری قوم، پوری امت مسلمہ سے، خدا تعالیٰ سے، حضور سے، اور دین سے، قرآن سے، حدیث سے، اور پوری امت مسلمہ سے معافی مانگو، رجوع توبہ کرو۔ اور پھر جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خطا کا لفظ بولا، اس پر توبہ اور رجوع کرو، معافی مانگو۔ اور اس کے بعد پھر آگے کبھی تم نے خود داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سٹیج پر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام الحسنین مختومہ دارین سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں جو تم نے خود لفظ بولے اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سٹیج پر بولے تھے، وہ بھول گئے؟ ان پر توبہ کون کرے گا؟
رجوع کون کرے گا؟ معافی کون مانگے گا؟ یہ تو خطا اجتہادی کے لفظ ہیں. تم نے تو سیدہ فاطمہ کی طرف لفظ ذنب جس کا معنی گناہ ہے تم نے تو اس کا انتساب بھی کیا ہوا ہے. ذنب کا لفظ تم نے سیدہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بولا ہوا ہے. تم نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے متعلق تم نے ذنب کے لفظ کو بولا، اس کا اطلاق کیا آپ پر. ذنب جس کا معنی گناہ ہے اس کا اطلاق کیا تم نے فاطمہ زہرا کی ذات ستودہ صفات پر. تو سب سے پہلے تم معافی مانگو، توبہ کرو، رجوع کرو. جو تم نے اللہ تعالیٰ کی طرف گالیوں کا انتساب کیا، حضور کی طرف کیا، جو تم نے سیدہ عائشہ پر لفظ خطا بولا، جو تم نے سیدہ فاطمہ زہرا ان پر لفظ ذنب بولا اور خود سیدہ فاطمہ زہرا پر خطا کا لفظ بولا، سب سے پہلے اس پر تم خود توبہ کرو. اور پھر جو پچھلے کو 20 سال تم یہ تفصیلی اور شیعہ اور رافضی دھڑے ان کو تم جہنمی کہتے رہے، خنزیر کہتے رہے، گالیاں دیتے رہے، جہنمی کتے کہتے رہے، آج ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہو جن سے کبھی سیدنا صحابی مصطفیٰ کاتب وحی خدا برادر مولا مرتضی امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین امام تدبیر و سیاست حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے جلیل القدر صحابی اور عظمت والے صحابی، ان کی شان پر کبھی جن سے تم نے مناظرے لڑے تھے، ہاں جن سے سینے لگا رہے ہو، وہ تو آج بھی گستاخ ہیں. وہ تو آج بھی وہ حویلیہ والا وہ محمود ہزاروی اور اس کا سارا خاندان، اس کے بیٹے اور وہ پنڈی کا ایک چھوکرا اس کا مرشد خانہ، وہ تو آج بھی گستاخ امیر معاویہ ہیں، گستاخ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ آج بھی گستاخ حضرت سیدہ ہندہ ہے، وہ آج بھی گستاخ حضرت سیدنا وحشی ہے، گستاخ عمر بن العاص ہیں، گستاخ ابو موسیٰ اشعری ہیں، گستاخ مغیرہ بن شعبہ ہیں، درجنوں صحابہ کے آج بھی وہ گستاخ ہیں. آج ان کے ساتھ تم نے کندھے سے کندھا ملا لیا، ان کے سینے سے سینہ لگا لیا، آج ان کو باہوں میں لے لیا، آج ان کی سجاریاں دوستیاں. یہ ماجرا کیا ہے سمجھاؤ قوم کو. مت گمراہ کرو حضور کی امت کو، دین سے مت کھیلو، دین کا حلیہ مت بگاڑو، امت مسلمہ کے عقائد و نظریات پر حملہ مت کرو، قرآن و سنت کی تعلیمات کے اوپر یلغار مت کرو. بتاؤ زمانے کو وہ جو 20-25 سال تک یہاں سے لے کر برطانیہ اور مانچسٹر تک، برمنگھم تک اور بیڈ فورڈ تک تمہاری اس طبقے تفصیلی شیعہ اور رافضی طبقے سے تمہارا جو جنگ و جدل تھا، تم انہیں کتے کہتے تھے، جہنمی کتے کہتے تھے، اور تم انہیں حرامی کہتے تھے، اور تم انہیں گستاخ کہتے تھے صحابہ کا، اور تم انہیں گمراہ تفصیلی شیعہ اور رافضی کہتے تھے. آج وہ فتوے کہاں گئے تمہارے؟ تو لہذا سب سے پہلے تو اپنے آپ پر غور کرو، تم خود کیا ہو، اپنی تمہاری پوزیشن اور کنڈیشن کیا ہے، اس پر غور کر کے سب سے پہلے تم معافی مانگو خدا سے، مصطفیٰ سے، اہل بیت سے، صحابہ سے، اولیاء سے، اکابرین امت سے، امت مسلمہ سے، قرآن سے، سنت سے، دین سے، شریعت سے، ملت سے، اسلام سے. سب سے پہلے تم خود معافی مانگو، توبہ کرو. تم پر خود پہلے سب سے پہلے توبہ لازم ہے. تمہارے خود ایک نہیں کئی معاملات یہاں پر سامنے ہیں، ہم جو رکھ رہے ہیں سامنے، ان پر سب سے پہلے تم خود توبہ کرو. اور چھوٹے چھوٹے جو بگوتر اور دتورے اور چھوٹے چھوٹے بگوڑے جو آج اس پر بول رہے ہیں، ہم نے 3 مہینے تک ان کے چھوٹے نہیں بڑوں بڑوں کو 4 شانوں چت کر کے چھوڑا ہے، اور ہم نے ان کو وہ رگڑا کہ اس پورے دھرم روافظ کے پورے طبقے میں کسی میں یہ دم خم نہیں کہ امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی فکر سے یہ مقابلہ کر سکیں.
خدا کے فضل سے قرآن و سنت کا سایہ ہمیں نصیب ہے. قرآن و سنت کے دلائل ہمارے ساتھ ہیں، اسلام ہمارے ساتھ ہے، تعلیمات اسلام ہمارے ساتھ ہے، شریعت ہمارے ساتھ ہے، دین ہمارے ساتھ ہے، اہل بیت اور صحابہ اولیاء کی مدد نصرت اور ان کی تائید ہمارے ساتھ ہے. گنبد خضرا کے مکی کی نگاہ نبوت کا فیض ہم اہل سنت و جماعت امام محمد رضا کے نوکروں کے پاس ہے. اور اگلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم، خدا کی رحمت، اس کا سائبان ہم اہل سنت کو نصیب ہے. لہذا میں یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے تم توبہ کرو، معافی مانگو جو کچھ تم نے کیا. اور جن کے ساتھ بیٹھے ہو وہ تو اب بھی صبح شام گستاخیاں کر رہے ہیں، وہ اب بھی صبح شام گستاخیاں کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں باقاعدہ اس پر گفتگو کریں گے. صحابہ کے بارے میں جو وہ گستاخانہ عقائد رکھتے ہیں اس پر ہم باقاعدہ پورا کلام کریں گے. ہم تو نہیں چھوڑیں گے اسے. ہم خوارج ہوں، نواسب ہوں، تفصیلیہ ہوں، شیعہ ہوں، روافظ ہوں، یہ جتنے بھی ہیں، یہ گمراہ جتنے بھی طبقات ہیں، ہم قرآن و سنت کے مضبوط دلائل کے ساتھ ان میں سے ایک ایک طبقے کے دلائل کے ساتھ علمی انداز میں ہم بخیے ادھیڑ رہے ہیں اور صبح قیامت تک ادھیڑتے رہیں گے. اور ہم ان کے دانت کھٹے کرتے رہیں گے اور ان کے ناطقے بند کرتے رہیں گے اور ان کو ڈسہارٹ اور فرسٹریٹ کرتے رہیں گے. تو بہرحال ہم نے اس معاملے میں، اور کئی ایک گرو، کئی ایک بڑے بڑے ہمارے سامنے اس معاملے میں آئے. یہ 3-4 ماہ کے دوران ہم یہ پڑھا ہوا، وہ پڑھا ہوا، فلاں پڑھا ہوا، بڑے بڑے ہم نے PhD کر رکھا ہے. تو جب 4 باتیں ہوئی تو اس کے بعد حالت یہ ہوئی کہ میدان میں سوائے دامن میں سوائے جہالت کے اور ہے ہی کچھ نہیں. تو یہ کرم ہے خدا کا، اللہ کی مدد ہے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے مسلک اور آپ کے ماننے والوں پر اللہ کا خاص کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے. تو بہرحال یہ میں بات کر رہا ہوں. اور باقی جو چھوٹے چھوٹے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ چاہے پنڈی کے کچھ چھوکرے ہوں، وہ چاہے لاہور کا کوئی بالا کنٹینر ہو، وہ چاہے اپنا جو وہ سکر کا کوئی بگوتر ہو، کالیا ہو، چاہے وہ اپنا جو وہ کوئی کراچی کا ہو، یہ جتنے بھی ہیں ہم نے سب کو آزمایا. 3 مہینے تک دیکھا. ان کو تو ایک کتاب اٹھا کر پڑھنی نہیں آتی. اور میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ تفصیلی شیعہ اور رافضی ٹولہ یہ ہمارے سامنے بیٹھ کر میرے امام اہل سنت سید المجددین مجدد اعظم اعلی حضرت شاہ امام محمد رضا خان قدس سرہ العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونور اللہ مرقدہ، آپ کے العطاء النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، اس کا خطبہ یہ پڑھ کے نہیں سنا سکتے. ان کی علمی حالت یہ یتیم العلم شخص ہیں، یتیم العلم لوگ ہیں، ان میں اتنا دم خم نہیں. اور اہل سنت کے عقائد سے کھیلنا چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں کرنے دیں گے. خدا کے فضل سے کل بھی اہل سنت کے عقائد کے بارڈر پر ہم کھڑے تھے اور اس طرح کے چوروں، ڈاکو، لٹیروں ہم ان کا علاج کر رہے تھے اور آج بھی کھڑے. اور صبح قیامت تک ہم اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کے بارڈرز پر پہرا دیتے رہیں گے. اور یہ پاکستان کے ہوں یا باہر کے چھوٹے چھوٹے کاکے منڈے اردو دان، عربی کے لفظ پڑھنا نہیں آتا، اردو غلط بول رہے ہیں، اردو کے لفظ غلط بول رہے ہیں. وہ مجھے کچھ احباب نے مانچسٹر سے، بریڈ فورڈ سے اور بولٹن سے اور برطانیہ کا ایک اور شہر ہے برمنگم لندن کا، وہاں سے دوستوں نے ایک جو وہ دیکھنے میں تو وہ بہت بڑا ہاتھی لگ رہا ہے اور علمی اعتبار سے وہ بالکل یتیم شخص ہے، ایک بڑا بدمس قسم کا ہبر سمین ایک بڑا طوفان. اور ایسے لگتا ہے کہ برطانیہ کے سارے پاؤنڈز اس نے اکٹھے کر کے اپنے اندر ڈال لیے ہیں اور برطانیہ کا سارا سمیٹ کے تو لنگر منگر وہاں کے ختم شتم سارے شاید اس کے کھاتے میں. وہ اس طرح کا ایک وہاں برطانیہ کا بیٹھا ہوئے اور بیچارے کو حالت یہ کہ عربی تو پڑھی نہیں آتی نہیں، اردو غلط بول رہا ہے، اردو لفظ غلط بول رہا ہے، اردو الفاظ درست نہیں. جس بے وقوف کو الفاظ کی نوک پلک سنوارنا نہیں آتی، تلفظ، پروننسیشن اور سائنس آف پروننسیشن کا پتہ نہیں،
اس بیچارے کو آگے اہل سنت کے عقائد کا کیا پتا ہوگا، اصول کا کیا پتا ہوگا، اہل سنت و جماعت کے سائنس آف فنڈامنٹلز کا اور سائنس آف برانچز کا اس کو کیا علم ہوگا، جس بیچارے کو اردو بولنے نہیں آتی۔ تو بہرحال اس طرح کے لوگ تو جو وہ کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بات کرنا فضول ہے، وقت ضائع کرنا ہے۔ میں بڑوں سے جو گرو ہیں ان سے بات کر رہا ہوں، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ تم نے جو اپنی تاریخ رقم کی ہوئی ہے، تمہارا اپنا جو ماضی ہے، تم ایک ایک بات پر خود تمہارے اوپر توبہ فرض و واجب ہے۔ سب سے پہلے تم توبہ کرو۔ جو تم نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ وہ گالیاں دیتا ہے، حضور کو کہا وہ گالیاں دیتے ہیں، تم نے اللہ کے بارے میں، حضور کے بارے میں گالیوں کے لفظ بولے، انتصاب کیا، توبہ کرو اس پر۔ تم نے سیدہ عائشہ پر لفظ خطا بولا، بار بار بولا، اس پر معافی مانگو۔ تم نے سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا، ان پر تم نے لفظ ذنب بولا جس کا معنی گناہ ہے۔ تم نے سیدہ فاطمہ پر لفظ خطا ایک بار نہیں بار بار بولا۔ تم سب سے پہلے اس پر توبہ تم کرو، تم معافی مانگو خدا تعالیٰ سے، معافی مانگو اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں معافی مانگو، صحابہ اور اہل بیت سے، اولیاء سے، اور معافی مانگو پوری امت مسلمہ سے، اور قرآن و سنت سے معافی مانگو، دین اسلام سے معافی مانگو، اور اس کے بعد پھر اہل سنت کی بات کرنا۔ ہم نے تو خطا اجتہادی کی بات کی، مسئلہ خطا اجتہادی کی بات کی، جو یہ ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ یہ فواتح الرحمود کے اندر کہتے ہیں 14 صدیوں میں کسی نے بولا ہے؟ میں نے کہا تم بگوترو، 14 صدیاں تمہیں آتی ہیں؟ تم تقریر رٹ رٹا کے اپنے پیٹ بوجھا کا دھندا کرو۔ یہ 14 صدیاں ہیں۔ وَأَهْلُ الْبَيْتِ كَسَائِرِ الْمُجْتَهِدِينَ يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الْخَطَأُ فِي اجْتِهَادِهِمْ وَهُمْ يُصِيبُونَ وَيُخْطِئُونَ وَكَذَا يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الزَّلَّةُ وَهِيَ وُقُوعُهُمْ فِي أَمْرٍ غَيْرِ مُنَاسِبٍ لِمَرْتَبَتِهِمْ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ كَمَا وَقَعَ مِنْ سَيِّدَةِ النِّسَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا من ہجرانها خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واصحابہ وسلم حين منعها فدق من جهة الميراث ولا ذنب فيه۔ یہ 14 صدیاں نہیں، یہ وہ کتاب ہے جو سیدی اعلی حضرت نے پڑھی، درسی کتاب جو پیر میر علی شاہ صاحب نے پڑھی، انہوں نے تو یہ فتوے نہیں لگائے تمہاری طرح۔ اور یہ میرے سامنے تصفیہ موجود ہے، اس میں پیر میر علی شاہ صاحب نے مولا علی کی خطاؤں اور لغزشوں کو بیان کیا۔ اس کے اندر حدیث کا حوالہ دے کر لگاؤ فتویٰ پیر میر علی شاہ صاحب کو، پر اس کتاب کے اندر آپ نے اطلاق کیا لفظ خطا کا اہل بیت کے حوالے سے اور بالخصوص سیدہ پاک کے حوالے سے۔ یہ الکوثر الجاری الی ریاض احادیث البخاری، یہ اس کے اندر موجود ہے۔ یہ ذرا غور سے دیکھنا اور پڑھنا اگر توفیق نصیب ہو، اگر عربی آئے۔ میں عام چھوکروں سے نہیں کہہ رہا، وہ چھوکرے جن کو فتح رضویہ کی اردو نہیں پڑھنی آتی، میں ان سے کہہ رہا ہوں جن کو تھوڑا بہت عربی آتی ہے پڑھو۔ یہ 3093 نمبر حدیث کی شرح پڑھو کوثر الجاری کی، اور یہ آگے چل کر الکوثر الجاری بابو مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومنقبت فاطمہ علیہ السلام بنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چیپٹر پڑھو اور اس کی حدیث نمبر 3714 پڑھو، اس کی شرح پڑھو، تمہیں سمجھ آئے کہ بولا یہ نہیں بولا۔ اور یہ میں نے حوالہ دیا تھا تو کچھ کہہ رہے تھے جی کتاب اندر سے نہیں دکھائی، تو میں یہ اندر سے دکھا رہا ہوں۔ یہ پہلا چیپٹر، یہ پیر مہر علی شاہ صاحب نبر اللہ مرقدہ، آپ کے پڑپوتے، یہ گولڈا شریف کے حضرت شاہ نصیر الدین نصیر، یہ ان کی کتاب تاریخ الفلاح فی مسئلۃ الکفر للنکاح، کہ سیدہ کا نکاح غیر سید سے ہو سکتا ہے، اس پر انہوں نے دلائل دی اور پوری کتاب لکھی، یہ سینکڑوں صفحات کی۔ اور اس کے شروع میں پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی کے بڑے صاحبزادے نظام الدین جامی، انہوں نے باقاعدہ لکھا کہ اس میں جو کچھ ہے، میرے ابا جی نے جو کچھ لکھا وہ میرا مسلک، میرا مذہب ہے، میرا مشرب ہے، میرا یہی عقیدہ ہے۔ اور اس کتاب پر اپنا جو سید محمد عرفان مشہدی کی بھی تقریر ہے، اس میں انہوں نے باقاعدہ اہل بیت کے اوپر خطا کا لفظ بولا ہے اور خطا کے لفظ کا اطلاق اور وقوع بیان کیا ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ اور درجنوں کتابوں کے اندر ہم نے اس پر پورا خطبہ دیا، ایک پورا خطبہ جس کے اندر ہم نے باقاعدہ طور پر خطا اجتہادی کا لفظ کہاں کہاں بولا گیا، کس کس کے بارے میں بولا گیا، اس پر ہم نے کوئی 1.5 سے 2 گھنٹے کی پوری ایک تقریر کی ہے اور ریکارڈ پر اس کو سنیں باقاعدہ۔ تو یہ سب کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس مسئلہ خطا اجتہادی کو لے کر تم اہل سنت کو، علماء اہل سنت کو، مشائخ اہل سنت کو، اکابرین اہل سنت کو، عوام اہل سنت کو، اعلی حضرت کے عقیدے
والوں کو, اعلیٰ حضرت کے مسلک کو, امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدہ اور مسلک اور ماننے والوں کو تم گستاخ ڈکلیئر کرنا چاہتے ہو. 14 صدیاں اسلام کی تاریخ کو تم کچلنا چاہتے ہو, تو ہم یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے. جو اہل سنت کے مسلک اور عقیدے کو کچلنے کی کوشش کرے گا, ہم علمی طور پر اس کو ایکسپوز کریں گے, ننگا کریں گے, اور ہم قیامت تک اس کو عبرت کا نشان بنا دیں گے, اور ہم اس کو کچل کے رکھ دیں گے. جو اہل سنت کے عقیدے پر حملہ کرے گا, ہم کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتے. اہل سنت کے عقیدے پر امام اہل سنت امام, اور یہ پورا ٹولہ, میں نے کئی بار پہلے کہا پھر کہہ رہا ہوں, یہ پورا ٹولہ امام محمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی گستاخ ہے, آلاز کا بھی بے ادب ہے, اور یہ آلاز کے عقائد کا بھی باغی ہے. تو اس لیے یہ میں مختصر سی گفتگو یہاں پر اس حوالے سے کی کہ ضرور یہ فتویٰ لگاؤ تمہیں اگر شوق ہے تو, لیکن یہ فتویٰ سب سے پہلے تمہارے اپنے اوپر لگے گا. لہذا سب سے پہلے تم توبہ کرو, اپنی توبہ پہلے کرو, اور انٹرنیشنل سطح پہ پوری دنیا کے سامنے اپنی توبہ رکھو, معافی مانگو. جب تمہاری معافی ہو گئی اس کے بعد پھر آگے آنا, پھر انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کے مسلک کا بول بالا فرمائے اور ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.